کبھی آپ کو لگی یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، رزق میں پریشانی، اولاد سے پریشانی، طبیعت سے پریشانی، بیماری سے پریشانی، یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنے فائدے ہیں جس کی انتہا نہیں، اگر گنانے بیٹھ جائے تو پورا وقت اسی میں نکل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشدے ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ ایک خطرناک گنڈا قسم کا انسان رہا کرتا تھا۔ اس شہر کی کوئی جوان لڑکی اس سے محفوظ نہیں تھی۔ ایسے میں ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کالج جاتی اور واپسی اس کی ہوتی ہے رات میں۔ اس پہ نگاہ اس گنڈے کی تھی، اس کو ٹارگٹ بنا کے وہ چلا گیا۔ جس گلی سے اس کو گزرنا تھا اس بچی کو، کیونکہ وہ ایک شارٹ روٹ تھا اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے، وہ کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے جب اس کو دیکھا تو گھبرا گئی، لیکن ائمہ طاہرین کی ماننے والی تھی، علی کی چاہنے والی تھی، مولا کا نام لیا اور آگے بڑھی۔ اچانک گنڈا پیچھے ہٹ گیا، یہ چلی گئی۔ دوسرے دن پیپر میں آیا کہ اسی گلی میں اسی وقت کے آس پاس میں کسی بچی کے ساتھ زبردستی کی گئی اور اسے مرڈر کر دیا گیا۔ پولیس تلاش میں وہ کس نے کیا ہوگا، اسے یقین تھا کہ اسی نے کیا ہے۔ یہ پولیس اسٹیشن پہنچی، کہا کہ میں جانتی ہوں کس نے کیا ہوگا۔ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا فلاں گنڈا، میں نے اس کو موقع واردات پہ دیکھا تھا اور یہ وہی وقت تھا، میں ادھر سے پاس ہوئی تھی۔ کہا اچھا، پولیس نے پکڑا اس کو۔ جب اس کے بعد جو ہے نا اس زبردستی، پولیس بھی جانتی ہے کیسے اگلوانا ہے، جب اسے مارا پیٹا گیا تب اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن میں اس لڑکی کے لیے نہیں گیا تھا۔ کہ پھر کس کے لیے گئے تھے؟ اس لڑکی کے لیے گیا تھا جس نے شکایت کی۔ کہ پھر تو نے اس کو کچھ کیا کیوں نہیں؟ کہ کیسے کرتا؟ اس کے دونوں برابر ایک پہلوانوں جیسے دو نوجوان تھے، دو نوجوان اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور انہوں نے قہر آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا کہ خبردار اگر اس لڑکی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھی، اور میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا اور وہ چلی گئی۔ اب اس لڑکی کو بلایا گیا، آپ کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ تھے؟ کہا نہیں، میں اکیلی تھی۔ کہ گنڈے کا کہنا تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ دو باڈی گارڈ تھے۔ لڑکی کے والد عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی عادت ہے جب گھر سے نکلتی ہے تو 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلتی ہے۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم جس کو چھوٹی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ زندگی کا دستور بنا لو، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی۔ روایت میں چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، ایک مرتبہ جو پڑھ کے نکلے، جاؤ تم اس کی حفاظت کرو۔ اور کوئی رات میں پڑھ کے سوتا ہے تو اسے بھیجا جاتا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں۔ پھر امام کا جملہ کہ اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ ان فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے کہ اب تمہاری ضرورت نہیں، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے، کار میں بیٹھے تھے، ڈرائیور چلا رہا تھا، اچانک ڈرائیور نے زبردست بریک مارا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ سرکار غضب ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ ایک بچہ کار کے نیچے آ گیا۔ کہ مطمئن ہے کچھ نہیں ہوا ہوگا اس کو۔ کہ سرکار میرے کار کے نیچے گرا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، مر گیا ہوگا، اتر کے دیکھ، کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ لوگ دوڑے، دیکھا کہ بچہ گر تو ضرور گیا تھا، کار اوپر سے چلی گئی تھی، بچہ بیچ میں آ گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بچہ بچ گیا، کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ کو اتنا اطمینان کیسے تھا کہ کچھ نہیں ہوا؟ کہا کہ میں 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلا تھا۔ ہم 12 کے ماننے والے ہیں، اللہ کو یہ 12 کی عدد بہت پسند ہے۔
جناب موسیٰ کے لیے نجات کے راستے بنائے تو 12، منزل ایک تھی، راستے 12 تھے، منزل ایک تھی۔ اللہ نے دن کی گھڑیاں بنائی تو 12، رات کی گھڑیاں بنائی تو 12۔ اب انگریزوں کو پتہ نہیں کہاں سے یہ عادات مل گئے، اس نے بھی ایک گھڑی بنائی جو میرے سامنے لگی ہوئی ہے، وہ بھی 12، لیکن ہر ایک کے درمیان میں 5 کا وقفہ۔ پتہ چلا کہ پوری کائنات کے وقت کو اگر کچھ کنٹرول کر رہے ہیں تو یا 5 ہے یا 12 ہے۔ پھر اس میں دیکھیے 3 کانٹے ضرور ملیں گے۔ ان 3 کانٹوں کا کام کیا ہے؟ 12 کے گرد گھومتے رہنا، صدقہ ہوتے رہنا، ورنہ یہ اپنی اوقات بھول جائیں گے۔ مولائے کائنات کے سامنے ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، ہماری جانیں قربان میرے مولا پہ، مولا یہ بتائیے سخاوت افضل ہے یا عدالت افضل ہے؟ اگر کوئی سخی ہوتا، عادل نہ ہوتا، کہہ دیتا سخاوت افضل ہے، اگر کوئی عادل ہوتا، سخی نہ ہوتا تو کہتا عدالت افضل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، علی سے بڑھ کے کوئی عادل نہیں، اور علی کی سخاوت کی وہ منزل کہ کسی نے آ کے کہا مولا حاتم بڑا سخی تھا، 40 دروازوں سے بھی آ کے کوئی مانگتا تھا دیتا تھا۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ کے اگر گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک پہ سائل آ کے کھٹکھٹایا، ایک تو بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلے گا، اب اس کے بعد اس کو جو حسب مقدور رہا آپ نے دے دیا، وہ گھوم کے دوسرے دروازے پہ آ جائے، پھر کھٹکھٹائے، آپ نے اسے دیکھا تو جھنڈا جائیں گے، ابھی تو دیا تھا۔ فطرت ہے انسان کی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، واقعات کو سننا اور چیز ہے، اس پہ غور کرنا اور چیز ہے۔ اب سوچئے حاتم کس درجے کا سخی تھا، 40 دروازوں پہ بھی اگر آ کے مانگتا تھا تو دیتا تھا۔ مولا نے کہا کہ اتنا کم کیوں دیتا تھا؟ اسے 40 دروازوں تک جانے کی زحمت ہوتی تھی، میرے پاس اگر آئے کوئی میں اتنا دے دوں کسی اور کے دروازے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد اور یہ علی کی سخاوت ہے۔ آپ سوچیں، کئی مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، آج ذرا نئے ڈھنگ سے سنیے۔ واقعہ سنا ہوا ہے، ایک روٹی کا سوال کسی نے کیا تھا، مولا خیبر سے آ رہے ہیں، 7 اونٹوں پہ جواہرات لدے ہوئے ہیں جو مولا کے حصے میں آئے تھے، 7 اونٹوں پہ جواہرات، کھانا پینا، جو کچھ اس زمانے کا اناج وغیرہ سب کچھ۔ آ کے مانگنے والے نے کہا 1 روٹی دے دو، کمبر روٹی دے دے۔ سنا ہوا ہے، کمبر نے کیا کہا؟ مولا روٹی گٹھری میں ہے، گٹھری دے دے۔ کیوں کہا گٹھری دے دے؟ یہ سوچنا ہے آپ کو، یہ سوچنا ہے آپ کو، کیوں کہا گٹھری دے دے؟ کیوں نہیں کہا چلو گٹھری کھولو، روٹی نکالو دو؟ علی کو برداشت نہیں تھا مجھ سے مانگنے والا انتظار کرے، گٹھری دے دو۔ کہ مولا گٹھری تو اونٹ پہ، اونٹ دے دو۔ مولا اونٹ قطار میں، قطار دے دو۔ مولا قطار رسی میں بندھی ہوئی ہے، کہ رسی کے ساتھ دے دو۔ جلدی سے رسی چھوڑ کے ہٹ گئے۔ حیدری رسی کے ساتھ دے دو۔ قمبر تم کیوں ہٹ گئے؟ مولا میں نے دیکھا آج دریائے سخاوت جوش میں ہے،
اگر میں کہتا رسی میرے ہاتھ میں ہے میں بھی جاتا، لہذا مولا میں ہٹ گیا. یہ ہے سخاوت. ایسا علی اگر کہتے سخاوت افضل تو کیا برا ہے؟ دیکھیے میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، میں بہت اطمینان سے مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، زیادہ چیخ پکار نہیں کرتا. لیکن مولا نے کیا کہا، کیا جواب دیا، اور آپ جب جواب سنیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے. مولا سے کہا مولا سخاوت افضل ہے یا عدالت افضل ہے؟ عدالت سمجھتے ہیں نا، جسٹس. سخاوت سمجھتے ہیں نا، جنرسٹی. مولا جنرسٹی افضل ہے یا جسٹس افضل ہے؟ مولا نے کہا جسٹس، عدالت افضل ہے. کہ مولا سخاوت افضل نہیں ہے؟ کہ عدالت ہو تو سخاوت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب عدالت کو سمجھ جائیے. مولا نے کیا کہا، عدالت اگر آ جائے تو پھر سخاوت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ پھر دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا. اگر انسان میں عدالت آ جائے. عدالت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ انصاف؟ جی نہیں، انصاف الگ ہے، عدالت الگ ہے. انصاف کیا ہے؟ سب کو ایک جیسا دیکھنا. ہم 1400 سال سے یہی تو کہتے ہیں سب ایک نہیں ہے. خیال کر لو، سب ایک نہیں ہے، سب ایک برابر نہیں ہے، سب کے درجے. اچھا یہ بھی جانتے ہیں رسول ہم جیسے نہیں ہیں، پھر کیوں کہتے ہیں ہم جیسے ہیں؟ مثال دے دوں میں آپ کو، گھبرائیں گے تو نہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد. آج کنسٹرکشن کی بومنگ چل رہی ہے، ہر جگہ کنسٹرکشن ہو رہا ہے، رائٹ؟ کنسٹرکشن میں بلڈنگ مٹیریل جتنا لگتا ہے، مثال کے طور پہ مجھے ایک گھر بنانا تھا، میں لوہے کے راڈ بنانے والی کمپنی میں پہنچا کہ مجھے راڈ چاہیے. کہ کتنے؟ 10,000 راڈ چاہیے. کون سے چاہیے؟ یہ میرا سیمپل ہے، اس کو لیجئے، اس سیمپل کو دیکھیے اور بنائیے. وڈتھ اتنا ہی ہونا چاہیے، لینتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، بالکل ہو بہو ایسے ہونے چاہیے. کہا ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے، آپ دے دیجئے، 50% ڈپازٹ کر دیجئے، اگلے مہینے میں آ کے لے لیجئے. 50% میں نے ڈپازٹ کر دیا، چلا گیا. ایک مہینے کے بعد جب میں راڈ لینے چلا، ذہن میں رکھیے کیوں کہتے یہ ہم جیسے ہیں، پھر آپ لطف اٹھا پائیں گے اس مثال کی. اور میری عادت ہے مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بچوں کے سمجھ میں آ جائے. بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایک مہینے کے بعد میں پہنچا، لیجیے صاحب آپ کے 50% میں لے کے آیا ہوں، میرے راڈ دے دو. ڈائریکٹر نے بلایا انجینئر کو، کہ ان کے راڈ بن گئے؟ کہا ہاں تیار ہے. کہا چلا کے دے دو. اب وہ پس و پیش ہو رہا ہے. میں سوچا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ڈائریکٹر سے آپ ذرا سائڈ میں آئیں گے. سائڈ میں لے کے گیا. اس نے کہا سرکار راڈ تو بن گئے لیکن ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم نے جو بنایا وہ راڈ ٹیڑھے ہو گئے. ان کا سیمپل سیدھا تھا. اب کیا کیا جائے؟ کیا ایک طریقہ ہے، ان کے سیمپل کو ان جیسا بنا دو. ان کے سیمپل کو ان جیسا بنا دو تو بات ختم ہو جائے گی. اب میں تو جانتا تھا میرا سیمپل کیسا تھا. میں نے کہا یہ غداری ہے، میرا سیمپل صحیح تھا، تمہارے راڈ غلط تھے. یہ کیسے؟ شاید تم نے ٹیڑھا کر دیا. کہ نہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں. یہ خود ٹیڑھا تھا. ہم تماشا دیکھتے ہیں، رسول اللہ تماشا دیکھتے تھے. ہم بہک جاتے ہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ پہ الزام. میں نے کہا اچھا چلو جو نقصان ہے تم آدھا بھرنا، میں آدھا بھرتا ہوں. اب کی بار میں پھر سے سیمپل لاؤں گا کیونکہ ٹیڑھے راڈ میرے کام نہیں آئیں گے. میں اس مرتبہ 2 لے کے آیا. میں نے کہا دونوں ایک جیسے ہیں، ایک میں تمہیں دوں گا. اللہ
میں تمہیں دوں گا، ایک میں اپنے پاس رکھوں گا، تم بنانا اسے دیکھ کے، میں لوں گا اسے دیکھ کے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے ایک کو پردے میں کیوں رکھا؟ رضان محترم یہ بھی جانتے ہیں ہم جیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال چل رہی ہے گاڑی۔ رضان محترم اہل بیت اور ہے، عدالت کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں؟ انصاف وہ ہے، مثلا تبرک بٹ رہا ہے باہر، آپ دیکھو کہ ایک جیسے پیکٹ ملیں گے سب کو، ہیں سب کو ایک جیسے، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کیوں؟ انصاف۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تبرک بانٹنے والا یہ دیکھ کے نہیں بانٹے گا یہ مالدار ہے زیادہ دے دو، یہ غریب ہے کم دے دو، یا یہ دیکھ کے نہیں بانٹے گا اسے ضرورت زیادہ ہے اسے زیادہ ملنا چاہیے۔ کہ کیوں؟ ہم انصاف سے کام کرتے ہیں۔ انصاف الگ ہے، عدالت کیا ہے؟ اس کی مثال بھی دے دوں تاکہ آپ کو بات اور سمجھ میں آ جائے۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت جس مرتبے کا جو ہے اسے اس جگہ بٹھانے کا نام عدالت ہے۔ میں کچھ کہہ گیا، میں نہیں جانتا کون کون پہنچا ہے۔ چلیے اور مثال کو دے کے پھر آسان کر دوں۔ میں گیا تھا گھومنے کے لیے، میں نے دیکھا ایک بہترین جوتے کا شو روم ہے، میں نے کہا چلو جا کے دیکھتا ہوں۔ ایک جوتا میں نے پوچھا کتنے کا ہے؟ کہا 10,000 کا۔ کہا پیسے جیب میں تھے، میں نے کہا چلو دے دو، 10,000 کا جوتا پہنیں گے۔ لے لیا جوتا ہم نے، لے کے آ گئے۔ اب ذہن میں خیال آیا 10,000 کا جوتا پیر میں کیوں پہنوں؟ ہاں میں اسے سر پہ لے کے چلا۔ آپ نے کہا مولانا کل تک تو آپ اچھے تھے، آج کیا ہو گیا آپ کو؟ کہ کیوں؟ یہ کہاں آپ نے جوتا رکھا؟ ارے 10,000 کا ہے۔ کہ مولانا اگر کروڑ کا بھی ہوتا اس کی جگہ ہے پیروں میں، ہائے ہائے ہائے، سر پہ جگہ نہیں ہے۔ میں نے ٹوپی خریدی 100 روپے کی، اس کو میں نے ساکس کی طرح پہننا شروع کیا۔ مولانا یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس کی جگہ ہے سر۔ کہ یہ 100 کی ہے، کہ چاہے 100 کی ہو، اس کا ایک مخصوص مقام ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم یہی تو کر رہے ہیں، جو جس جگہ کا ہے ہم اسے وہاں پہنچا رہے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ایتھسٹ ہو گئے تھے۔ ایتھسٹ سمجھتے ہیں نا، تو خدا کو نہیں مانتے۔ اچانک ہم نے ان کو دیکھا کہ بڑے نمازی پرہیزگار ہو گئے۔ ہم نے کہا سرکار یہ آپ نے چینج کہاں سے پیدا کیا؟ کہا میں نے ائمہ کی زندگی پہ ریسرچ کیا، جب میں نے دیکھا امام حسین کا سجدہ تو مجھے احساس ہوا کہ جسے حسین جیسا سجدہ کرے اس کا مطلب خدا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لگی یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ آیت الکرسی آج کی مجلس کا تحفہ۔ آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے میں نے بھی دیکھا ہے، وضو کرتے کیم چھو کیسے ہو، وضو کرتے میں کسی سے بات نہ کریں۔ وضو کرتے میں ائمہ معصومین فرماتے ہیں وضو کرتے میں اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا رہے تو 50 سال کی عبادت کا ثواب۔ 50 سال کی عبادت۔ ابھی آپ نے عبادت کچھ نہیں کی، صرف وضو کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم وضو کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے بھائی، ادھر کھانا وانا کھایا، کہاں گھوم رہا ہے بھیا؟ وضو کر رہے ہو، اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ اہتمام رکھو، وضو آداب عبادت میں ہے، اور آداب عبادت کو مقام فضیلت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وضو ہی میں آپ کی توجہ نہیں رہی تو پھر نماز میں کہاں سے رہے گی؟ اور میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کہیں خیالات نہیں بہکائیں گے لیکن نماز میں بہکا دیں گے۔
نماز میں ہی یاد آئے گا فلاں کو پیسہ دینا تھا، فلاں سے ڈی ڈی لینی تھی، فلاں کو مال سپلائی کرنا تھا، کل پتہ نہیں بھنڈی کا کیا ریٹ ہے مارکیٹ میں، نتیجہ بھول گئے پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ نماز جماعت ہمیں دے دیا، ایک کی توجہ رہی تو سب کی نماز قبول۔ تو آیت الکرسی کی بات ہو رہی تھی۔ اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اپنی دکان میں جائے، اپنی آفس میں جائے، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ آیت الکرسی پڑھے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ، دوسری قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی۔ پھر زیارت عاشورہ پڑھے۔ زیارت عاشورہ ایک کوچ ہے، ایک شیلڈ ہے، اور آیت الکرسی بھی ایک شیلڈ ہے۔ تو آیت الکرسی کے اتنے فائدے ہیں جس کی انتہا نہیں، اگر گنانے بیٹھ جائے تو پورا وقت اسی میں نکل جائے گا۔ جس سے چھوٹے سے چھوٹا ایک فائدہ میں آپ کو بتا دوں، آج دنیا میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، انسان کا دشمن ہے۔ ایسے موقعوں پر اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھا کرو۔